خدا یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی، مکاشفہ کی کتاب کو سیکھنا جاری رکھیں گے اپنے اس علمی اور روحانی سفر سے۔ خدا ان کی پاک روح سے سیکھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے۔ عزیزو، آپ سبوں کے لیے جو کلام مقدس کو سیکھ رہے ہیں، خدا ان کے حضور سے اس کے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح یہوشوا مشیاہ کے نام میں برکت کی اور سلامتی کی دعا، خدا ان کے خوف میں، اس کے عرفان اور اس کی پہچان میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی دعا۔ خداوند یسوع المسیح کے چھدے ہوئے ہاتھوں میں آپ کو، آپ کے گھرانوں کو، آپ کی کلیسیاؤں کو سونپتے ہیں، تاکہ آپ خداوند کے خوف میں آگے بڑھنے والے ہوں، اور ہر شیطانی حملے سے اور مخالف مسیح کی چھاپ سے اور غلط تعلیمات سے بچ کر خداوند کی پہچان میں ٹھیک طور پر قدم بقدم، درجہ بدرجہ، حصہ بحصہ ترقی کرنے والے ہوں۔ ریویلیشن 11 مکاشفہ کا 11واں باب، اس کے حوالے سے آج چوتھا پروگرام ہے۔ اور عزیزو، جیسے اس باب کے شروع میں گزشتہ ایک ساتھ میں پریویس پروگرامز میں آپ کو بتایا کہ اس باب میں، اس چیپٹر میں there is a wealth of symbolism and prophetic guidance for future، یعنی بہت زیادہ خزانہ ہے اس باب میں، اس چیپٹر میں، نبوتی کلام کے حوالے سے، آنے والے دنوں اور وقتوں کے حوالے سے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اسے کلام مقدس کی نظر سے دیکھنے کے حوالے سے۔ بہت زیادہ استعارے ہیں، اگزامپلز ہیں، مثالیں ہیں، اور ان میں سے ایک خاص مثال جو ہے جس کے حوالے سے ہم گزشتہ 1-2 پروگرامز میں سیکھتے آ رہے ہیں، اس کو 1260 دنوں کی نبوت یا 3.5 سال کی نبوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بہت سی ڈینومینیشنز، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے فرقے ہیں جو اس کو اپنے اپنے حوالے سے کھینچتے، تانتے، سکھاتے اور بتاتے ہیں، تاہم اس کو 3.5 سال کا عرصہ ہر ڈینومینیشن میں، ہر فرقے میں مانا جاتا ہے۔ کچھ ڈینومینیشنز اس کے حوالے سے یہ خاص بات بھی کرتے ہیں، جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، جو کہ بڑی سنسنی خیز اور سنسیشنل بات لگتی ہے، اور بہت سے لوگ اس حوالے سے لوگوں کو اپنی جانب کھینچتے بھی ہیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ وہ ان 1260 دنوں کو 1260 سالوں کے ساتھ کویٹ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جو باہر کا حصہ ہے، جیسے ہیکل کے باہر کا حصہ غیر اقوام کا احاطہ جسے کہا جاتا ہے، وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے، اور وہ 1260 سال، وہ 1260 ایئرز ہیں، وہ 1260 ڈیز نہیں ہیں۔ اس کی لاجک یا اس کی ریزن یا منطق کیا وہ دیتے ہیں، وہ یہ کہ خداوند کی نظر میں ایک دن ایک سال کے مطابق ہے یا برابر ہے، اور اس سے وہ یہ 1260 دنوں کو 1260 سالوں کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یروشلم پر قبضہ رہا، اس پر خاص طور پر دوسری اقوام کی، دوسرے مذاہب کی اجارہ داری رہی، جو کہ صرف 1967 میں 1967 میں ختم ہوئی۔ اس سے پیچھے 1260 سال جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تب سے یہ نبوت، یہ پروفیسی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی۔ دس از ون وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس۔ اس کو صحیح یا غلط کہنا عزیزو ہم سب کے اختیار میں ہوگا جب ہم بادی النظر میں، ہائنڈ سائٹ میں ان تمام واقعات کو دیکھ سکیں گے۔ تاہم میں آپ کو لٹری طور پر، علمی طور پر ایک خاص بات بتاتا چلوں، جسے بائبل میں کس طور پر تحریر کیا گیا ہے، یوحنا کس طور پر تحریر کر رہے ہیں، اور اس طریقہ کار کو، اس علمی طریقہ کار کو قائزم کہتے ہیں۔ جی ہاں، قائزم، یعنی اے، بی اور سی اگر 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں تو پھر سی، بی اور اے ریپیٹ آرڈر میں ان کو بتایا جاتا ہے ٹو پٹ ایمفسس، زور دینے کے لیے۔ اور اس باب میں ہمیں وہ قائزم، وہ طریقہ کار نظر آتا ہے کہ یوحنا اس کو یوز کرتے ہیں۔ میں آپ کو کلام مقدس میں سے وہ دکھاتا اور سکھاتا ہوں۔ دیکھیں، جیسے اے یا پہلی بات ہے 42 مہینے 42 منتھس کہنا، بی یا سیکنڈ بات ہے 1260 دن
یا 1260 ڈیز کہنا، اور سی یا تیسری بات ہے 3.5 سال یا 3.5 ایئرس کہنا. اور اس کا مرر امیج کیا ہوگا، یعنی یہ تو اے بی سی ہو گیا، تو سی بی اے کیا ہوگا کہ اب سی جو ہے وہ 3.5 سال 3.5 ایئرس پہلے بتائے جائیں، پھر بی یعنی 1260 ڈیز 1260 دن، اور پھر 42 منتھس اے 42 مہینے بتائے جائیں. اور اس چیز کو آپ ریویلیشن کے 11th چیپٹر میں اس کی 11th ورس سے پہلے اور بعد میں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے کس طرح دوسری آیت میں اور تیسری آیت میں پہلے ہمیں 42 مہینوں کا 42 منتھس کا، اور پھر 1260 دنوں کا 1260 ڈیز کا ذکر ہے، اور پھر 11ویں آیت میں 3.5 دنوں کا ذکر ہے، 3.5 ڈیز کا ذکر ہے. پھر اسی چیز کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اسی چیز کو دہرایا گیا ہے آگے، تاکہ سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکیں، وہ اس چیز کو اکنالج کر سکیں کہ دیکھیں یہ 3.5 دن اور پھر 1260 دن 1260 ڈیز، اور پھر 42 منتھس جو ہیں وہ 11th اور 12th چیپٹر میں کیسے ریپیٹ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کائزم کے تھرو جڑے ہیں، اے بی اور سی، اور پھر سی بی اینڈ اے. یہ اگرچہ آسان بات نہیں ہے سمجھنا، لیکن چونکہ تحقیق کرنے والے اور خدا ان کے کلام سے پیار کرنے والے اسٹوڈنٹس اس پروگرام کو سنتے ہیں، اس لیے میں نے اس علمی طریقہ کار کو، جو کہ بڑی تحقیق سے، بڑی سمجھ کے ساتھ خداوند کے کلام کے اسکالرز نے، محققین نے نکالا ہے اور خداوند کے کلام سے سیکھا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. آپ ان نمبرز کو، آپ ان عدد کو اے بی اور سی آرڈر میں اور سی بی اور اے آرڈر میں اسرٹیونیس کے لیے، پرزور ہونے کے لیے ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے کلام مقدس میں، ریویلیشن کے 11th اور 12th چیپٹرز میں. عزیزو، ایک اور بات جو خاص طور پر میں اس حوالے سے اس ٹائم پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے سوالات جو ہیکل کے ری بلڈ ہونے کے حوالے سے، جو خداوند کی ہیکل ہے اس کے حوالے سے بارہا مجھے ریسیو ہو رہے ہیں، میں ان کے حوالے سے عزیزو آپ کو کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں موقع ہوگا، جہاں جہاں ضرورت ہوگی، میں اس حوالے سے کلیئر کرتا چلوں گا. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے یا ان کو سنسنی پھیلا کے، سینسیشنلزم پھیلا کے اس طرف لگا دیا گیا ہے کہ ہیکل جیسے ہی بن گئی تو وہاں پر کوئی بڑا یسوع مسیح کی آمد کے حوالے سے کام ہو جائے گا. دراصل ہیکل بننا خداوند یسوع مسیح کی آمد کے حوالے سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہیکل بننا اور ہیکل نہ بننا جو ہے یہ ان کئی واقعات کی جانب نشاندہی کرتا ہے جن کو دکھا کر شیطان ابلیس یا اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح آپ کی توجہ بائبل کے جو ایونٹس ہیں، جو انسیڈنٹس ہیں، جو پروفیسیز ہیں، جو نبوتیں ہیں، ان سے ہٹانا چاہتا ہے. یاد رکھیے گا کہ شیطان ابلیس مخالف مسیح ایک ایلوژنسٹ ہے، ایک شعبدہ باز ہے، ایک مجیشن کی طرح ہے. اور مجیشن یا جادوگر یا شعبدہ باز یا ایلوژنسٹ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب دیکھنے والوں کی نظر، دیکھنے والوں کی سوچیں کسی اور جانب لگی ہیں. عزیزو، یہی وہ چاہتا ہے کہ ہم سینسیشنلزم کی جانب یا سنسنی کی جانب اور ایسی نیوز اور ایونٹس کی جانب اپنا دھیان لگائیں اور بائبل سے اپنا دھیان ہٹا لیں. ہماری سوچیں، ہمارے خیال اس جانب لگا دیے گئے ہیں جو ہمیں بائبل سے دور کرتا ہے. سرخ بچیاں مل گئی ہے، اب وہ چیزیں بھی مل گئی ہیں، اب ہیکل بن جائے گی، اب کاہن بھی تیار ہیں. عزیزو، کسی موقع پر بھی ایسی باتوں سے آپ ایکسائٹ ہو کر یا غلط طور پر ڈسٹریکٹ ہو کر کلام سے دور مت ہوں. ہمیں کلام کی جانب اپنی نظریں لگا کر رکھنی ہے، خداوند یسوع مسیح کی جانب اپنی نظریں لگا کر رکھنی ہے کہ جو کہ زندہ کلام ہے. وی مسٹ ریئلائز کہ شیطان ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم کلام سے واقف ہوں. وہ چاہتا ہے
کہ کلام سے دور ہوں ہم، اور ایسی باتوں کو، سیاست کو، پالیٹکس کو، ڈرامہ کو، سینسیشنلزم کو، سنسنی پھیلانے والی باتوں کو دیکھیں. وہ جناب سرخ بچیاں مل گئی ہے، ریڈ ہیفر مل گیا ہے، اب ہیکل جو ہے بن جائے گی، اب جو ہے وہ ہیکل تعمیر ہونے والی ہے، کاہن تیار ہیں. تو بھائی اصلی ہیکل جو خداوند کی ہیکل خداوند کی مرضی کے مطابق ہے، وہ تو خداوند یسوع المسیح ہی بنائیں گے. اس کے حوالے سے ڈیمی یا فالس یا جھوٹی عمارتیں اس جیسی بنا لینا وہ سچی بات تو ہے نہیں، لیکن اس سے اگر لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو لوگ وہاں پر دیکھیں گے جہاں پر یہ سینسیشنلزم ہے، جہاں پر یہ سنسنی والی باتیں ہیں، اور اصل حقائق سے، اصل ایونٹس سے، ان واقعات سے جو بائبل کے مطابق ہو رہے ہیں، ان سے دور ہو جائیں گے. تو ہمیں اپنی سوچوں کو، نظروں کو، خیالوں کو الائن کرنا ہے بائبل کے اور خدا کے خیالوں سے، خدا کے ایونٹ سے، نہ کہ ان واقعات سے جو کہ ہمیں خداوند سے دور کرتے ہیں. میں پھر رپیٹ کر دوں، جہاں جہاں ضرورت ہوگی ہم کلام کے حوالے سے، دنیاوی واقعات کے حوالے سے ضرور بات کریں گے، لیکن باقی صرف سینسیشنلزم کو، سنسنی والی باتوں کو پڑھنا یا ان کے حوالے سے اسٹڈی کرنا بائبل اسٹڈی نہیں ہے. وی مسٹ ٹرین آور مائنڈس، آور تھاٹس ٹو اسٹے اوے فرام سچ تھنگس. ہمیں اپنے ذہنوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو خداوند کے کلام کے تابع کرنا ہے، خداوند کی پاک روح کے تابع کرنا ہے، تاکہ ہم ایسی باتوں سے سینسیشنلزم کا شکار نہ ہو جائیں. خداوند کا بندہ پولوس بھی کہتا ہے کہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں ان کی سوچوں کو امپریس کرتی ہیں، اور لوگ ہوا کے جھونکوں کی طرح ان کی جانب چلے جاتے ہیں اور پھر وہ سچائی سے دور ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے خداوند خود کہتے ہیں کہ شیطان ابلیس کا، مخالف مسیح کا سسٹم ایسا ہے کہ بعض برگزیدوں کو بھی، ان لوگوں کو بھی جو خداوند کے کلام کے نزدیک ہیں، ان کو بھی وہ گمراہ کر لے گا. اور عزیزوں، میں اس بات سے پرسنلی واقف ہوں، اس لیے آپ کو بڑے واضح اور کلیئر انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ شیطان ابلیس کو ایسی عادت ہے چپڑ چپڑ کرنے کی، چرب زبانی کرنے کی، ہو جاتا ہے. کشادہ راستے پر، براڈ ویز پر چلنے والے بتھیرے ہیں، بٹ وی مسٹ ناٹ گو آن دا براڈ وے. وی مسٹ لک فار دا وے وچ لیڈس ٹو لائف، وچ از یشوع ہمشیاہ، وچ از آور لارڈ. عزیزو، جو 3.5 سال کا عرصہ ہے، اس حوالے سے 12واں باب جو ہے، 12th چیپٹر جو ہے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور 12ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیات میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور پھر اس کی 13th اور 14th، 13ویں اور 14ویں آیات بھی میں آپ کے لیے پڑھوں گا. ریویلیشن 12 5 and 6 فرسٹ، اینڈ دین 13 and 14، تاکہ آپ اس چیز کو بھی سمجھ سکیں. لکھا ہے کہ وہ بیٹا، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا. اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. پھر 12ویں اور 13ویں آیات میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ پس آیا آسمانوں اور اس کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے. اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں، تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے، تاکہ شام کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی. آمین. اس بات کا حل بھی، اس کننڈرم کا حل بھی، سلوشن بھی نکل آئے کہ ایک زمانہ، زمانوں اور آدھے زمانے کو 1260 دن کے ساتھ ایکویٹ کیا گیا ہے. کلام ہی نے کلام کی تفسیر کر دی، اس کو سکھا دیا، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں. کئی دفعہ اس حوالے سے لوگ اور بہت سی دور کی کوڑیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا اور سکھایا کہ ہمیں ایسی سینسیشنلزم سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنا دھیان گیان خداوند کی جانب لگانے کی ضرورت ہے. اپنے کیلنڈرز میں 1260 دنوں کو مارک کرنا نہ شروع کر دیجیے گا. یہ شیطان ابلیس یہی چاہتا ہے
ہمیں ان تمام ایونٹس کو، ان تمام واقعات کو ایک سیکوینس میں، ایک لڑی میں پورے ہوتے دیکھنا ہے جو بائبل مقدس میں لکھے ہیں، جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور اگر چیزیں بیان ویسی نہیں ہو رہی تو ابھی ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ خداوند کے مقدسین صبر کرتے ہیں عزیزو، اور کلام مقدس میں یہی لکھا ہے کہ مقدسین کے صبر کرنے کا یہی موقع ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا چاہتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنے پاک کلام کا، اپنی آواز کا شنبہ بنائے، تاکہ یہ تمام دن، یہ ٹائمز، یہ اوقات ہمارے لیے برکت کا اور خداوند کے نام کے جلال کا وسیلہ بنے۔ ہم شیطان ابلیس کی ٹائمنگز کا، چینجنگ ان ٹائمنگز کا، جو وہ خداوند کے اوقات کو، خداوند کی شریعت کو تبدیل کرتا ہے، اس کا شکار نہ ہوں، اور نہ ہی اس سسٹم میں ہم ایسے دھس جائیں کہ ہم خداوند کے سسٹم کو، خداوند کے کلام کو، خداوند کی پروفیسیز کو، خداوند کی نبوتوں کو سمجھ نہ سکیں۔ عزیزو، خداوند آپ کو اپنی پاک روح سے، اپنے پاک کلام سے پر نور کرے، بشم یشوع مسیح یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔